اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو کل کی گفتگو میں بتایا کہ ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری جمعے کو پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لے جاتے اور اس عظیم اور بابرکت مہینے کی فضیلت میں خطبہ ارشاد فرماتے. چنانچہ اسی ایک خطبے کی چند عبارت کا آپ کے سامنے اسی ایک خطبے کی عبارت کی تلاوت کی گئی، جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، یہ مہینہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے، یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر اللہ. البتہ اس مہینے کے اور بھی بہت سے نام ہیں، تقریباً 50 نام اس مہینے کے روایات میں گنائے گئے ہیں. ماہ عشق، ماہ مغفرت، ماہ فضیلت، مواسات کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، نعمت کا مہینہ، انابہ اور توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، ہدایت، کرامات، قرآن، یہ سارے جو ہے اس مہینے کے الگ الگ نام ہیں. اس مہینے آپ دیکھیں، اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کو ایک دسترخوان کی صورت میں پیش کیا ہے. حدیث میں ان للہ مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمع ولا خطر علی قلب بشر ولا يقعد علیہا الا الصائمون. کہ یہ اللہ کے لیے ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جس پر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل میں اس قسم کا خیال آیا ہوگا. البتہ اس دسترخوان پہ کون بیٹھے گا، اس دسترخوان سے کون فائدہ اٹھائے گا، اس سفرے پر کس کو اجازت ملے گی بیٹھنے کی؟ لا يقعد علیہا الا الصائمون. اس الہی دسترخوان پر اگر کسی کو بیٹھنے کا حق ہے تو وہ صرف اور صرف روزہ داروں کو. اس کی عظمت کے حوالے سے پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ لو يعلم العباد ما فی رمضان لتمنوا ان یکون سنۃ. اگر اللہ کے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے کیا دیا ہے اپنے بندوں کو، لتمنوا، تو وہ تمنا یہی کریں گے، آرزو یہی کریں گے کہ یہ ماہ مبارک رمضان سال بھر رہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، یہ اللہ کا لطف و کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایات نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایامہ افضل الایام ولیالی افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات وهو الشهر دعیتم فیہ الى ضیافتہ وجعلتم فیہ من اہل الکرامۃ اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ.
توجہ کیجیے گا، سانس انسان جو لیتا ہے یہ غیر اختیاری غیر ارادی فعل ہے، یہ ایک امر تکوینی ہے، اس میں انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نظام بنایا یہ، اور یہ اس کے امر کے اور اس کے ارادے کے تحت یہ ہوتا ہے۔ انسان کا اس میں ارادہ اور اس کا اختیار اصلاً مخل نہیں ہے، اصلاً اس میں جو ہے وہ انسان کے ارادے اور اختیار کو انٹرفیئر نہیں ہے۔ تو وہ عمل کہ جس میں انسان کا ارادہ اور اختیار ہے ہی نہیں اصلاً، اللہ نے اس عمل کو بھی کیا کہا؟ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی اس میں جو آپ سانس لے رہے ہیں، یہ جو سانس کی آمد و شد ہے، اس کا بھی ثواب ایک تسبیح کے برابر ہے۔ جیسے انسان سبحان اللہ کہے تو ثواب ملے گا۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے، یہ انسان خاموش ہے، نہ لب ہل رہے ہیں نہ ہونٹ ہل رہے ہیں، صرف سانس آ جا رہی ہے، لیکن یہ ایک سانس سبحان اللہ کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ تو یہ غیر ارادی اور غیر اختیاری فعل پر یہ جو تسبیح کا ثواب مل رہا ہے۔ تسبیح جانتے ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو گویا ہر تسبیح اور ہر حمد کے مقابلے میں جنت میں وہ ایک درخت بناتا ہے، بو دیتا ہے، ایک محل گویا تیار کرتا ہے وہ اپنے لیے۔ تو گویا ایک ایک نفس کے بدلے میں تسبیح کا ثواب ہے، ایک ایک نفس کے بدلے میں گویا وہ جنت میں اپنا محل بنا رہا ہے، جنت میں وہ اپنے لیے شجر، اپنے لیے جو ہے وہ درخت لگا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا لطف و کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ نومکم فیہ عبادہ، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں، نیند یہ بھی انسان کی غیر اختیاری اور غیر ارادی چیز ہے، انسان مجبور ہے سونے پہ، اور سونے میں انسان بے خبر ہوتا ہے، وہ کوئی عمل انجام نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ رے اس کا لطف و کرم، اللہ رے اس کی رحمت۔ گویا شیخ سستری نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں پہ رحمت اور برکت نازل کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے ان تمام غیر ارادی اور غیر اختیاری جو عمل ہیں ان پر بھی اس نے ثواب، ان پر بھی اس نے جو ہے وہ جزا اور اجر معین کر دیا ہے۔ اور ایسے اعمال ان کو بھی اللہ نے عبادت میں شمار کر لیا ہے کہ انسان سوتا ہے تو اس کی نیند، چاہے وہ دن میں سوئے چاہے وہ رات میں سوئے، اس کی نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے ایک حدیث عبدالسلام ابن صالح الحروی نے امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ماہ شعبان کے آخری جمعے میں مولا علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ابن حروی چند دن ماہ شعبان کے رہ گئے ہیں، ان چند دنوں میں اب تک کی جو تم نے کوتاہیاں کی ہیں، اب تک کی جو بھی تم نے گناہ، جو بھی غلطیاں کی ہیں، اس کی بھرپائی کر لو، اس کا تدارک کر لو۔ فرماتے ہیں علیک بالاقبال علی ما یعنیک وترک ما لا یعنیک واکثر من الدعاء والاستغفار وتلاوۃ القرآن وتب الی اللہ من ذنوبک کیوں لیقبل شہر اللہ علیک۔ اب تک تم نے جو کچھ نہیں کیا ہے اچھے کام وہ کرو، جو برے کام ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو لغزشیں ہو گئی ہیں، ان سے توبہ کر لو، ان سے استغفار کر لو،
تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کرو. وَتُوبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا توبہ اور استغفار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم اب جس مہینے میں داخل ہو رہے ہو وہ اللہ کا مہینہ ہے. وَأَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تم اس ماہ شعبان کے ان آخری دنوں میں اپنے کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ بنا لو کہ جب تم اس مہینے میں داخل ہو، اللہ کے مہینے میں اللہ کے مہمان بن کے آؤ، تو پاک و پاکیزہ داخل ہو اس مہینے میں. اس لیے کہ انسان اس مہینے میں اللہ کا جسے کہ یہ مہمان ہوتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے اس خطبے میں فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی مہمانی میں ہو. اللہ نے تمہیں مہمان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے دسترخوان پہ جو ہے بلایا ہے. تو اللہ کے دسترخوان پہ جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اللہ کے دسترخوان پہ جانے کے لیے، اس کا مہمان بننے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشن اور شرائط یہی ہے کہ انسان اپنے کو پہلے اس لائق بنائے کہ وہ اللہ کا مہمان بن سکے، وہ اللہ کی مہمانی کے لائق ہو سکے. اور اللہ کا مہمان کیسے بنے گا، اس کی مہمانی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ تم ان چند دنوں میں جو بھی تمہارے اوپر کسی کے اگر حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کر لو. اگر کسی پہ زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لو. کوئی بھی گناہ کیا ہے اس سے توبہ کر لو، اس سے استغفار کر لو، نیک اعمال انجام دو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری روح پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہو جائے. اور جب تم اس مہینے میں داخل ہو اور اللہ کے مہمان بنو تو بالکل پاک و پاکیزہ ہو کر اس لائق. دیکھیے اس ماہ مبارک رمضان اور اس مہمانی سے فائدہ اسی وقت انسان اٹھا سکتا ہے کہ جب اپنے کو اس مہمانی کے لائق اور اس دسترخوان پہ بیٹھنے کے لائق بنا لے. وَإِلَّا کہ انسان اگر اسی طرح سے آلودہ ہے اور اس کو دامن اسی طرح سے گناہوں میں جو ہے وہ ملوث ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دسترخوان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اس مہینے سے، اس مہمانی سے وہ کوئی جسے کہ لابھ نہیں لے سکتا ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ ابا سلط، یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ تم اس میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کرو، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہو کہ اللہ مجھے بخش دے، اے معبود مجھے بخش دے. اس لیے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کے احترام میں انسانوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. جب اس احترام میں اللہ نے انسانوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے توبہ و استغفار کریں تو کیا آپ نہیں، کیا ہم نہیں بخشے جائیں گے؟ یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. یقیناً خدا ہماری توبہ اور ہماری انابت اور ہماری جو ہے استغفار کو قبول کرے گا. اور جب ہم توبہ اور استغفار کے بعد اس مہینے میں داخل ہوں گے تو پاک و پاکیزہ. اور اسی لیے دیکھیے حدیث میں ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان سے پہلے جو شعبان کے آخری 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 28، 29، 30 یا 27، 28، 29، 3 دن، ان 3 دن کے روزوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اگرچہ یہ مستحب روزے ہیں لیکن اس کی تاکید بہت کی گئی ہے. اس کے 2 فائدے. ایک فائدہ تو یہ، امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 دن مسلسل آپ نے روزہ رکھا اور ملا دیا ماہ مبارک رمضان سے تو گویا آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھ لیے اور اللہ آپ کو پورے ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب دے گا. مستحب روزے جیسے انسان 1 مہینے رہے اس کا ثواب دے گا. اور دوسری بات یہ کہ 3 دن انسان جب لگاتار پے در پہ روزہ رکھے گا تو یقیناً اس کا جسم بھی پاک ہو جائے گا اور اس کی روح بھی پاک ہو جائے گی. اور اس طرح سے جب وہ اس مہینے میں داخل ہوگا تو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ، تمام آلودگیوں سے اور تمام نجاستوں سے منزہ ہو کر
اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے ایک اور حدیث ملتی ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا تقولوا ھذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان. دیکھو یہ نہ کہو کہ یہ رمضان ہے، رمضان گیا، رمضان آیا. نہیں، یہ توہین ماہ مبارک رمضان ہے. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان، یہ لفظ رمضان جو ہے یہ ایک اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو جب یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے تو اس کو اس طرح سے آپ کہیں کہ رمضان رمضان رمضان، نہیں، بلکہ اس کے آگے پیچھے شہر اللہ رمضان، ماہ مبارک رمضان، یہ ضروری کہنا. آپ کسی بھی شخصیت کو دنیا میں جب کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا نام اس طرح نہیں لیتے ہیں، بلکہ احترام کے ساتھ لیتے ہیں، جناب لگاتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں، یا جو بھی اپنے اپنے طور و طریقے ہیں احترام کے، اس طرح سے نام لیا جاتا ہے. کہ آپ دیکھیں عربوں میں جو بزرگ شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا نام نہیں لیتے بلکہ کنیت کے ذریعے سے پکارتے ہیں، یا اگر نام بھی لیتے ہیں تو اس کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ احتراماً کچھ الفاظ لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کا نام لیتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک، رمضان اللہ کا نام ہے، اس کو بھی اس طرح سے نہ لو، اس طرح سے نہ کہو رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان یہ ہے، رمضان وہ ہے. نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اس نام کو احترام کے ساتھ لو. شہر اللہ رمضان کہو، ماہ مبارک رمضان کو. قرآن کافی کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیں اللہ نے اس مہینے میں بندوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. دیکھیے انسان کی ضروریات میں سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا ہے. جیسے انسان کی ضروریات میں ہوا ہے، انسان کی ضروریات میں جو ہے وہ پانی ہے، اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا ہے، اور انسانوں کی آبادی سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خلق کیا ہے تاکہ کہیں سے کوئی کمی نہ پیدا ہو. اسی طرح سے زمان اور مکان یہ بھی انسان کی ضروریات میں ہے. اللہ خالق زمان و مکان ہے، اللہ کو نہ مکان کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ زمان کی ضرورت ہے، لیکن بند محتاج ہیں زمان کے بھی اور مکان کے بھی. وہ رہیں گے تو کسی نہ کسی مکان میں رہیں گے اور کسی نہ کسی زمانے میں رہیں گے. قدرت کی جو نہ زمانے کی محتاج ہے نہ مکان کی محتاج ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو مکان اور زمان سے بے نیاز ہے، اس ذات نے اس زمین پر اپنے لیے ایک مکان بھی مخصوص کر لیا اپنی طرف نسبت دے کے، اور ایک زمان بھی اپنی طرف نسبت دے کے مخصوص کر لیا. یہ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، یہ کیوں؟ نہ اسے زمانے کی ضرورت ہے، نہ اسے مکان کی ضرورت ہے. وہ کسی مکان میں رہنا ہے، وہ جسم و جسمانیات سے بری ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ قدرت نے اس روئے زمین پر ایک ایسا گھر بنایا اور اس گھر کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کو بیت اللہ کا نام دے دیا، یعنی خانہ کعبہ. کیوں؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے. اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایتیں، یہ اس کی برکتیں، یہ اس کی رحمتیں ہیں. اللہ اکبر. یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے اس روئے زمین پر اپنی طرف ایک مکان کی نسبت دے کر اور پھر اس مکان میں اپنے بندوں کو بلا کر گویا ان کی بخشش کے راستے کھول دیے ہیں، ان کی اجابت دعا کے راستے کھول دیے ہیں، ان کے لیے برکت و رحمت کے راستے کھول دیے ہیں. یہ سب کس لیے رکھا گیا؟ یہ سب ہمارے لیے رکھا ہے اللہ نے، یہ سب ہمارے لیے اللہ نے بنایا. ورنہ اللہ کو مکان کی احتیاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی گھر ہو
اور اس کی طرف منسوب کیا جائے. نہیں، یہ اللہ نے اپنے بندوں پہ فضل و کرم کیا ہے کہ اس نے مکان اپنے نبی کے ذریعے سے بنوایا اور اس مکان کو اپنی طرف منسوب کیا، اور منسوب کرنے کے بعد اپنے نبی ابراہیم سے کہا کہ تم آواز دو لوگ کہ آؤ اللہ کے گھر پہ حج کے لیے مطلب یعنی اللہ کے گھر کا قصد کرو. یہ اللہ کے گھر کا قصد کرنا اور یہ وہاں آنا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، مادی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے. اسی طرح سے اللہ نے ایک زمان کا محتاج نہیں، وہ خالق زمان ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک زمانے یعنی ایک ایسے مہینے کو اپنی طرف منسوب کر لیا. حدیث میں آیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں. شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فعزت الشہور شہر اللہ عز وجل ذکرہ وہو شہر رمضان. فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے 12 مہینے ہیں جن کا کتاب میں تذکرہ ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے زمین آسمان کو خلق کیا ہے. لیکن ان مہینوں میں ایک مہینہ عزت و احترام کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ کیا ہے؟ شہر اللہ. وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہو شہر رمضان، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے. کیوں اللہ نے اس مہینے کو اس زمانے کو اپنے سے کیوں منسوب کیا ہے؟ کیا اسے زمانے کی ضرورت ہے؟ کیا اسے مہینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، نہ اسے مہینے کی ضرورت ہے، نہ اسے زمانے کی ضرورت ہے. وہ خالق ہے ان سب چیزوں کا، لیکن اس نے اپنی طرف منسوب کر کے گویا ہماری بخشش کا راستہ کھول دیا ہے. اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر کے گویا اس نے اپنی رحمتوں کے نزول، اپنی برکتوں کے نازل ہونے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے، ایک دروازہ کھول دیا ہے. اور اس نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس مہینے کی عظمت کو اس نے اپنے حبیب کے ذریعے سے بیان کروایا. وَهُوَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ الْهُدَى. اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا لطف و کرم کیا. اسی لیے پیغمبر اسلام اس خطبے میں آگے چل کے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. اب آپ بتائیے کہ اللہ نے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے تلاش کیے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈے ہیں، ان پر رحمتوں کے نزول کے بہانے تلاش کیے ہیں. ہیلے حوالے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس زمین پر پریشان نہ ہو، رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اور اس دنیا سے جب اٹھے تو بخشا ہوا اٹھے، آخرت میں جہنم کی آگ میں نہ جائے. لہذا اس نے یہ سارے وسائل اور سارے ذرائع ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اس مہینے میں داخل ہو اور اپنے کو نہ بخشوا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو کتنا بدبخت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے اس عظیم مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. اس اللہ کے مہینے میں، اس مغفرت کے مہینے میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. کتنا بدبخت ہے. کیا خوب ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ نے
تمہارے لیے ایک مثل مشہور ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سارے راستے کھول دیے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہ کاہل فقیر کہ جو اپنے جگہ سے اٹھنے کی کوشش ہی نہ کرے، گرگدہ کاہل بود تقصیر صاحب خانہ چیز، کہ اگر خود فقیر کاہل ہو تو اس میں صاحب خانہ کا کیا قصور ہے؟ اس کا در تو کھلا ہوا ہے، وہ تو بخشش کے لیے تیار ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن فقیر ہی کاہل ہو، سست ہو، وہ خود ہی اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں چاہتا ہے، تو اس میں صاحب خانہ کیا کرے؟ اللہ نے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی بخشش کے لیے سارے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں جمود طاری ہو گیا ہے، وہ اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھانا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ سے طلب مغفرت ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس میں پروردگار کا کیا قصور ہے؟ جو انسان کوشش کرے گا وہی پائے گا، من جد وجد۔ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جس نے کوشش کی وہی کامیاب ہوا، وہی منزل تک پہنچے گا، اور جو کوشش نہیں کرے گا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اللہ نے تمام چیزیں اس کی کوشش میں رکھی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں اور چاہے وہ اخروی ہوں۔ دنیا میں بھی انسان اگر کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو اس کا پھل ملے گا، اور اسی طرح سے آخرت کے جو معاملات ہیں، آخرت کے جو امور ہیں، وہ چاہے جنت ہو، چاہے حوریں ہوں، چاہے غلمان ہو، چاہے کوثر ہو، چاہے سلسبیل ہو، چاہے مغفرت ہو، جتنے بھی معنوی چیزیں ہیں، اس میں بھی جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انسان کو اگر کمالات تک پہنچنا ہے، انسان کو اگر آخرت میں کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جو راستے اللہ نے کھولے ہیں، یہ جو اللہ نے وسائل اور ذرائع مہیا کیے ہیں، ان وسائل کو استعمال کرے اور ان کے ذریعے سے اپنی بخشش کرائے، اپنی مغفرت کرائے۔ عزیزان محترم، تو یہ ماہ مبارک رمضان، اس کے حوالے سے اور بھی آئندہ گفتگو ہوگی۔ آج میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ روزے میں واجبات جتنے ہیں، ان واجبات میں سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ وہ نیت ہے۔ نیت یاد رکھیے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل صحیح نہیں ہے۔ الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال ان کی نیتوں پہ منحصر ہیں، لہذا ہر عمل میں نیت ضروری ہے۔ البتہ میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد اس نیت کے حوالے تفصیل بعد میں آئے گی کہ ماہ مبارک رمضان کی نیت فردن بھی ہر روزے کے لیے کی جا سکتی ہے، یعنی ہر روزے کے لیے آپ الگ الگ جو ہے وہ ہر روز اٹھیں اور سحر میں نیت کریں، اور ایک مہینے کی ایک ساتھ بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور کوئی حرج نہیں اگر درمیان میں کسی مجبوری سے کوئی روزہ کٹ جائے، چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو ایسا نہیں کہ دوبارہ پھر آپ نیت کریں باقا جب دوبارہ روزہ رکھنا شروع کریں، نہیں، بلکہ وہی جو آپ نے پہلے دن ایک مہینے کی نیت کر لی ہے اسی نیت پہ